الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ مجلس میں بیٹھیں جس میں نہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں اور نہ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجیں تو وہ مجلس ان کے لیے قیامت کے دن خسارے کا سبب ہوگی۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے، چاہے ان کو عذاب دے چاہے معاف فرما دے۔ صلی اللہ رسول کریم۔ بعد آداب مجلس میں ایک بڑا اہم ادب جو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، آداب مجلس۔ روزانہ ہم مجلس سے کرتے ہیں، گپ شپ مارتے ہیں دوستوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، کاروباری دوستوں کے ساتھ، لیکن اگر اس مجلس میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر نہیں ہوتا کہ یہ مجلس وبال ہے۔ اس لیے مجالس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب بھی کوئی دنیا کی بھی گفتگو فرماتے تو پہلے شہادتین پڑھتے تھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول، خطبہ پڑھتے تھے، اللہم صلی اللہ رسول کریم، اس کے بعد بات کرتے تھے۔ ہمارے ہاں اس کا کوئی رواج نہیں، چاہے دنیاوی گفتگو ہو، کیونکہ ہماری دنیا بھی آخرت ہے اور آخرت بھی آخرت ہے۔ مومن کی کوئی دنیا نہیں ہے کہ وہ دنیا دار آئے آخرت کے لیے۔ آپ جمعے کے خطبے میں ہر جمعے کو سنتے ہو، ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، پوری دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی اور تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے۔ تو لہذا اسی وجہ سے حکم ہے کہ کچھ نہ ہو تو کم از کم جب مجلس ختم ہو اس وقت سبحان اللہ کی تسبیح پڑھ لو، سبحان اللہ پڑھ لو، وسبح بحمد ربک حین تقوم۔ جب آپ مجلس سے کھڑے ہوں تو تسبیح کر لیں، سبحان اللہ پڑھ لیں، ورنہ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، یہ ایک باقاعدہ دعا بھی رسول تلقین، ورنہ سبحان اللہ پڑھ لیں، درود شریف پڑھ لیں، سبحان اللہ 2-3 بار سبحان اللہ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ نبی الامی پڑھ لیں، تو پھر اس مجلس میں اللہ رسول کا ذکر ہو گیا۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے جس مجلس کے آخر میں یہ تسبیح پڑھ لی جاتی ہے تو اس مجلس کی جتنی بھی لغزشیں ہیں وہ معاف ہو جاتی ہیں اور جتنی اچھی باتیں ہیں وہ نیکی لکھ دی جاتی ہیں۔ اب دیکھیے کتنی بڑی نعمت عطا فرمائی کہ جو آپ سے خطائیں ہوئی بولنے میں ان میں وہ سب ختم، اور نیکی لکھ دی گئی۔ اچھی بات کی آپ نے تو وہ اس کی نیکی لکھ دی جائے گی۔ یہ بہت اہم بات ہے، اس لیے ہم اپنی مجالس کو، ہر بندہ مجلس سے ہوتی ہے، گپ شپ ہوتی رہتی، بیٹھے گپے مارے، چائے پی رہے گپے مارے، کوئی بات نہیں، مارو گپے، منع نہیں کہ اسلام جھوٹ نہ ہو، غیبت نہ ہو، اس میں اس قسم کی باتیں نہ ہو، لیکن خدا نخواستہ ایسی ہو جاتی ہے تو آخر میں سبحان اللہ پڑھ لو، سبحان اللہ 3 بار سبحان اللہ پڑھ لو، 1 بار درود شریف پڑھ لو، بس سب لغزشیں معاف، تو خطا ہے ساری معاف اور نیکیاں لکھ دی جائیں گی۔ تو بہرحال یہ آداب مجلس ہے، ایمان والوں کے لیے۔ ایمان ہم آزاد نہیں ہیں، یہ غلط کہتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں۔ آزاد وہ ہوتا ہے جس کا کوئی نہ ہو، جس کا مولا ہے وہ آزاد نہیں ہے، وہ اپنے مولا کا پابند ہے۔ عاشق کب آزاد ہوتا ہے؟ اور ہے بھی ایسی قید کہ جس کی کوئی میعاد بھی نہیں، موت تک، حتیٰ یاتیک الیقین، عبد ربک کا، اپنے رب کی عبادت کیجئے جب تک موت نہ آ جائے، حتیٰ یاتیک الیقین۔ لہذا آزاد اس لیے کہتے ہیں، جو کہتا ہے ہم آزاد ہیں، مرضی ہماری، نہیں، وہ شیطان کے قیدی ہیں، اور جو کہتے ہیں میں اللہ رسول کی مان کے چلوں گا وہ اللہ رسول کے قیدی ہیں۔ قیدی دونوں ہیں، لیکن ایک کی قید موت کے بعد آزادی بن جائے گی، دوسرے کی قید موت کے بعد اور تنگی اور تکلیف بن جائے گی۔ ایسا ہے، کوئی عبد الشیطان ہے، کوئی عبد الرحمن ہے۔ اس لیے بڑی اہم حدیث ہے، آپ نے یہ عادت بنا لے، ہم جب بھی کہیں بیٹھ کر بات چیت کریں تو آخر میں
3 بار سبحان اللہ پڑھ لیں، 1 بار دروشی پڑھ لیں، یا وہ دعا اگر آتی ہے کوئی دعا یاد کریں، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، وہ دعا یاد کر لیں، حدیث شریف میں آتا ہے۔ پہلا تسبیح کا حکم ہے، سبح بحمد ربک حین تقوم، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لو نکاح کس کا ہے؟ مجلس ذکر ہوگی 8:15 بجے نماز۔